العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ذی وقار پر مکہ المکرمہ میں نازل فرمائی۔ سورہ شعراء کے 11 رکوع ہیں اور اس کی 227 آیات کریمہ ہیں، اور آپ اس کے نام سے واقف ہیں کہ سورہ کو کہتے ہیں شعراء۔ بولیے ذرا، کیا کہتے ہیں؟ سورہ شعراء۔ شعراء یاد رکھیے شاعر کی جمع ہے۔ شاعر یہ جو پیوٹری کا شعر لکھنے والے ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کو شاعر کہتے ہیں۔ شاعر واحد ہے اور اس کی عربی زبان کے اندر جو جمع ہے اس کو شعراء کہتے ہیں۔ چونکہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 224 کے اندر چند شعراء کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ شعراء ہیں کہ جو نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق شاعری کرتے تھے، نفرت والی شاعری کرتے تھے، تو خالق کائنات نے ان کا تذکرہ کر کے مشرکین کی، کفار کی مذمت کی ہے۔ اس وجہ سے اس سورہ کو سورہ شعراء کہتے ہیں۔ اس کی اگر فضیلت کی بات کروں تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے تورات کی جگہ، اب دیکھیں پہلے انبیاء کرام تھے تو ان کو رب کائنات نے مختلف کتابیں عطا فرمائی تھی۔ کسی نبی کو اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ لیکن جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو حضور علیہ السلام کی فضیلت کو سنیے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے مجھے تورات کی جگہ قرآن کریم کی جو پہلی 7 بڑی صورتیں ہیں وہ عطا فرمائی۔ یعنی گویا کہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات بھی عطا فرما دی قرآن کے ساتھ۔ پھر ارشاد فرمایا خالق کائنات نے مجھے انجیل کی جگہ جن صورتوں کی ابتدا حرف را سے ہوتی ہے وہ مجھے عطا فرمائی ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو قرآن کے ساتھ ساتھ انجیل بھی عطا فرما دی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے مجھے زبور کی جگہ طا سین اور ہا میم ان دونوں کے درمیان جتنی صورتیں ہیں وہ عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہا میم اور مفصل جتنی صورتیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے مجھے اضافی طور پر عطا فرمائی ہیں، جو کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ آقا علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ حاضرین محترم، اگر سورہ شعراء کے میں مضامین کی بات کروں تو اختصار کے ساتھ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اس کے اندر جو مرکزی مضمون اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وہ اپنی وحدانیت کا، اپنی توحید کا، اپنی یکتائیت کا بیان فرمایا ہے کہ اے انسان، اگر تو نے کسی کو خدا ماننا ہے تو فقط میری ذات ہی خدا کے لائق ہے، اور مجھے خدائے واحد ماننا، میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی چیز کو، کسی انسان کو۔ پھر آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی بات فرمائی ہے۔ پھر موت کے بعد انسان کو دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، اس سورہ کے اندر رب کائنات نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر قرآن کریم کی ابتدا کے اندر ہی، یعنی اس سورہ کی ابتدا کے اندر ہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی چند صفات کا ذکر فرمایا ہے، قرآن کریم کی چند شانوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ اے انسان، اگر تو قیامت تک بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو تمہیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ پھر دوسرا مضمون جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے، کیونکہ کفار مشرکین آقا علیہ السلام ان کو تبلیغ فرماتے تھے، اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دیتے تھے، لیکن کفار آقا علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے تھے، نہ خدا کی ذات کو مانتے تھے، نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا نبی مانتے تھے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محبوب مکرم،
آپ کا کام فقط دعوت دینا ہے، آپ کا کام فقط تبلیغ کرنا ہے، کوئی شخص بات مانے نہ مانے یہ آپ کے ذمے نہیں ہے، لہذا ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ اور رب کائنات نے کتنا پیار فرمایا ہے، محبت والی بات آقا علیہ السلام کو ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ پاک پیار سے محبوب مکرم کو مخاطب فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب مکرم کہ آپ ان کی وجہ سے اپنی جان گنوا دیں گے، یعنی اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو کیا آپ اپنی جان گنوا دیں گے؟ نہیں محبوب مکرم، آپ کا کام فقط تبلیغ کرنا ہے، آپ کا کام فقط میری ذات کی دعوت دینا ہے۔ اب جس کے دل کے اندر رب کائنات نے ایمان کا نور رکھ دیا ہے گویا کہ وہ آپ کی بات کو مان لے گا، اور جس کے پاس ایمان کا نور ہی نہیں ہے اس کی آپ جتنی بھی تبلیغ کر لیں، جتنی بھی دعوت دے دیں، وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو یہ مضمون رب کائنات نے ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے وجود پر دلیل دینے کے لیے، استدلال کے لیے یہ درختوں کی مثال بیان فرمائی ہے، نباتات کی مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جس نے ان نباتات کو تخلیق فرمایا، درختوں کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس صورت کے اندر بھی جس طرح پہلے میں نے پریویس جو صورتیں آپ کے گوش گزار کی تھی، اسی طرح رب کائنات نے سورہ شعراء کے اندر بھی اپنے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے اندر سورہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعات جو ہیں رب کائنات نے ذکر فرمائے ہیں۔ پھر اگلا مضمون سورہ شعراء کے اندر جو خالق کائنات نے بیان فرمایا ہے، اللہ پاک نے دو طبقات بنا دیے۔ ایک طبقہ بنایا نیک لوگوں کا جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، خدا کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو رب کائنات نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اور جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، خدا کی ذات کو نہیں مانتے، آقا علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرتے، تو ان کو رب کائنات نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اور اس کے اندر جو آخری مضمون سورہ شعراء کے اندر رب کائنات نے بیان فرمایا ہے، کفار اور مشرکین ان کی مذمت کی گئی ہے، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کیونکہ کفار جو تھے وہ قرآن پر بھی اعتراض کرتے تھے اور آقا علیہ السلام کی ذات پر بھی اعتراض کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ پاک نے نازل نہیں فرمایا، بلکہ یہ آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بلکہ یوں کہتے کہ آقا علیہ السلام نے کسی کو اجرت دے کر کسی سے یہ کلام لکھوایا ہے۔ تو خالق کائنات نے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا کہ یہ کسی شیطان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ رحمان کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ گویا کہ اختصار کے ساتھ میں نے چاہا کہ سورہ کا جو مضامین ہے آپ کی گوش گزار کر دیے جائیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اگلی سورہ کو بھی کمپلیٹ کر دوں۔ اگلی سورہ حاضرین محترم سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل کو اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ میں نازل فرمایا۔ اس کے اندر 7 رکوع ہیں اور 93 آیات کریمہ ہیں۔ جس طرح آپ اس کے نام سے واقف ہیں، اس کو کہتے ہیں سورہ نمل۔ اس کی آیت کریمہ جس کا نمبر ہے 18، اللہ رب العزت نے اس کے اندر نمل کا ذکر فرمایا ہے۔ نمل کہتے ہیں عربی زبان کے اندر چیونٹی کو، بولیے کس کو؟ چیونٹی کو عربی زبان کے اندر نمل کہتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا حتی اذا آتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اور اپنے لشکر کو لے کر سفر کر رہے تھے، تو جب آپ وادی نمل یعنی جہاں پر وہ چیونٹیاں رہتی تھی ان کے قریب سے گزرنے لگے، تو چیونٹی دوسری چیونٹیوں کو مخاطب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے اپنے مسکنوں میں گھس جاؤ، اپنے گھروں میں، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسے نہ ہو کہ بے شعوری کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے۔ تو وہ پورا چونکہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، تو اس چیونٹی کی وجہ سے پھر اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ نمل رکھا گیا۔ اس کے اگر مضامین کی بات کروں تو اس کے اندر بھی رب کائنات نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے، آقا علیہ السلام کی نبوت کا ذکر فرمایا ہے، پھر مرنے کے بعد
انسان کو دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پھر دوستان سی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے چند اوصاف بیان فرمائے ہیں اس سورہ کے اندر، اور ارشاد فرمایا ہدی و بشری للمؤمنین، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو تمام مومنین کے لیے ہدایت کا سبب بننے والی ہے۔ یعنی قیامت تک اگر کوئی شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی طرف رجوع کرے، اور قرآن ایسی کتاب ہے جو مومنین کو، کلمہ پڑھنے والوں کو خوشخبری سنانے والی ہے جنت کی۔ پھر مومنین کون لوگ ہیں، ان کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ مومن وہ شخص ہے جو ہمیشہ نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مومن وہ ہے جو زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، اور پھر تیسری نشانی بیان فرمائی کہ مومن وہ شخص ہوتا ہے جو آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بیان کر کے رب کائنات نے ارشاد فرمایا جو نیک لوگ ہیں، جو صالح لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات ان کو جنت کی خوشخبری سنائے گا، اور جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، خدا کی ذات کو ماننے والے نہیں ہیں، تو ان کو رب کائنات نے برے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ پھر سورہ نمل کے اندر بھی 5 واقعات انبیاء کرام کے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور چونٹی کے ساتھ جو مکالمہ تھا اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، حتیٰ کہ جب اس چیونٹی نے کلام کیا تھا نا، اب چیونٹی ہے، اب ہمیں تو نہیں پتا، مثلا اگر باہر کوئی چیونٹی ہو تو ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا کلام کر رہی ہے، ان کی بولی کیا ہے، لیکن رب کائنات نے سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے اور ان کیڑے مکوڑوں کی بولیوں کو بھی سمجھتے تھے۔ جب وہ چیونٹی کہتی ہے نا دوسری چیونٹیوں کو کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ کہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر وہ تمہیں کچل نہ دے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اس چیونٹی کی گفتگو سن کر تھوڑا سا مسکراتے ہیں، گویا کہ اس کی بولی کو سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا اپنی جو رعایا تھی ان میں نظر دوڑائی تو آپ کو ایک پرندہ نظر نہ آیا جس کو ہدہد کہتے تھے جی، تو آپ کہتے ہیں کہ ہدہد میری اجازت کے بغیر کہاں پر چلا گیا ہے، اگر وہ کوئی دلیل لے کر، کوئی نشانی لے کر میرے پاس نہ آیا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، لیکن جب وہ آئے تو اس نے ملکہ بلقیس کے سارے احوال بیان کیے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس ان کا جو سارا واقعہ ہے سورہ نمل کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر رب کائنات نے اپنی وحدانیت اور اپنی توحید پر چند دلائل بیان فرمائے، اس میں سب سے بڑی دلیل رب کائنات نے کیا بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جس نے زمین کو بھی تخلیق فرمایا ہے اور آسمان کو بھی تخلیق فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ بحر و بر یعنی خشکی کو بھی تخلیق کرنے والی ذات خدا کی ہے، اور پانی کو بھی تخلیق کرنے والی ذات کس کی ہے بولیے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ پھر زمین میں جتنے خزانے ہیں ان کے متعلق رب کائنات نے انسان کو الہام کیا ہے کہ ان سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ لوہا کہاں سے نکالتے ہیں؟ زمین سے نکالا جاتا ہے، سونا، چاندی، تانبا، اسی طرح بہت ساری اور نباتات ہیں یا دھاتیں ہیں جن کو ہم زمین سے نکالتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے انسان کی طرف یہ بھی الہام کیا ہے کہ انسان زمین کے اندر ہم نے جتنی چیزوں کو رکھا ہے ان سے تم فائدہ حاصل کرو۔ پھر آخر میں رب کائنات نے مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، اس کا ذکر کیا ہے، اور حشر و نشر کا انکار کرنے والے یعنی قیامت کے دن انسان کو دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، مشرکین اس کا رد کرتے تھے لیکن رب کائنات نے اس کا بیان فرمایا ہے، اور قیامت کی چند نشانیاں بیان کی ہیں کہ دابۃ الارض وہ نکلے گا، پھر پہاڑ جو ہیں وہ روئی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے اور اس دن سور پھونکا جائے گا۔ اور قیامت والے دن لوگوں کی 2 اقسام ہوں گی، ایک وہ لوگ ہوں گے جو خدا کی ذات کو ماننے والے ہوں گے، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، جو خدا کی ذات کو نہیں مانتے، تو ان کو رب کائنات نے جہنم کے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اللہ